بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ الحمدللہ یہ دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم لوگ جس مہینہ سے گزر رہے ہیں وہ شوال کا مہینہ ہے، اور اس سے جو پہلا مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اس کے اندر آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں کو اور ان کی رحمتوں کو پایا۔ یقیناً اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور نعمتیں اپنے بندے کے اوپر ختم نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اس کی کئی جھلک اس مہینے کے اندر بھی یعنی شوال کے اندر بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا پھر اس کے ساتھ شوال کا 6 روزہ رکھا تو گویا کہ اس نے سال بھر روزہ رکھ لیا، یعنی کہ 6 روزے رکھنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ آپ نے 1 سال تک آپ نے روزہ رکھا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اس میں آپ نے جو روزہ رکھا تھا وہ روزے اور پھر شوال کے 6 روزے ملا کر کے سال بھر کے برابر تقریباً روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی رحمتیں جو باقی ہیں ہم لوگوں کے اوپر۔ یقیناً سوچنے کی بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے، روزہ ختم نہیں ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے لیکن تلاوت قرآن مجید ختم نہیں ہوئی ہے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے، نمازیں ختم نہیں ہوئی ہیں۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے، مسجدیں بند نہیں ہوئی ہیں۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں بند نہیں ہوئی ہیں۔ تو یہ سب ذہن میں اگر ہم رکھ لیتے ہیں تو یقیناً ہم کو پھر جو نیکیاں ہیں وہ کرنے کے اوپر ہمیں مدد ملیں گی۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں جو ہم لوگوں کے اوپر نچھاور ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور کبھی بھی نیکی کرنے کے اندر سستی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اب یہاں پر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے رمضان کا مہینہ مکمل نہیں رکھ سکا، اس کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں، خاص کر جو ماں اور بہنیں ہیں عذر شرعی کے تحت کچھ روزے وہ نہیں رکھ پاتی ہیں، تو کیا ان کے اوپر جو روزہ باقی ہے کیا وہ روزہ باقی رہتے ہوئے شوال کا 6 روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں؟ یا پھر ہمارے وہ افراد جو کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائے تھے تو کیا اگر رمضان کا روزہ اس کے اوپر باقی ہے تو پھر کیا شوال کے 6 روزے وہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور عام طریقے سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں، لیکن مختصر آپ جاننے کی کوشش یہ کریں کہ اس کو یہ چاہیے کہ رمضان کے جو روزے اس پر باقی ہیں وہ اس مہینے کے اندر روزے مکمل کر لیں، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں۔ لیکن کسی وجہ سے اگر وہ نہیں رکھ پا رہا ہے، اس کے پاس عذر معقول ہے، تو پھر چونکہ شوال کے 6 روزے مضیق ہیں تو یہ شوال کے 6 روزے رکھ لیں گے، اور کسی عذر کی وجہ سے اگر وہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو بعد میں بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ جبکہ اصل یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ جو رمضان کے روزے آپ کے جو چھوٹ گئے تھے پہلے اس کو رکھیں، اس کے بعد یہ 6 روزے کو آپ رکھتے ہیں تو بالکل درست ہے۔ لیکن کسی وجہ سے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کسی وجہ سے اگر آپ نہیں رکھ پا رہے ہیں، ان روزوں کو پورے کرنے کے اوپر کوئی چیز مانع ہے، تو پھر آپ شوال کے 6 روزے رکھ لیں اور رمضان کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ بعد میں رکھ لیں، لیکن یہ شوال کے جو 6 روزے ہیں اس کو آپ رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آج جو ہے وہ سوموار کا دن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان کے اندر بھی سوموار اور جمعرات کے روزے رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو کہا کہ اس دن
کے اندر لوگ بندے کے اعمال رب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو میں یہ اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں۔ تو پھر آج اگر ہم روزہ رکھتے ہیں سوموار کے دن یا جمعرات کے دن، تو اس میں آپ 2 نیت کر سکتے ہیں، ایک ہی روزہ میں 2 نیت کر سکتے ہیں۔ جیسے سوموار کے دن ہم شوال کے 6 روزے میں سے ایک روزے کی نیت کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی سوموار کے تعلق سے، تو وہ بھی آپ نیت کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ڈبل ثواب ملے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسی روزے کے اندر پھر ہم رمضان کے چھٹے ہوئے روزہ کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا جس طریقے سے آپ نے اسی روزے کے اندر سوموار کی بھی نیت کیا اور شوال کے 6 روزے میں سے ایک روزے کی نیت کیا، تو 2 نیت کے ساتھ ایک روزہ رکھنا جائز ہے، تو کیا اسی طریقے سے رمضان کے چھٹے ہوئے روزے اور پھر شوال کے 6 روزے میں سے کسی ایک روزے کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ شریعت کے اندر رمضان کے جو روزہ ہیں وہ علیحدہ طور پہ یہ مطلوب ہے، اور یہ پھر شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ علیحدہ طور پہ مطلوب ہے، تو لہذا دونوں کی جہت الگ الگ ہے، لہذا دونوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن سوموار کا جو روزہ ہے سنت ہے وہ، اور پھر شوال کے 6 روزے ہیں ان میں سے کسی ایک روزے کی نیت آپ کر سکتے ہیں۔ بعین ہی اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور تحیۃ المسجد نام سے بھی ایک نماز ہے، اور ہمارے کے اوپر سنت فجر بھی ہے، تو اگر ہم سنت فجر پڑھ رہے ہیں اسی کے اندر ہم تحیۃ المسجد اور سنت فجر دونوں کی ایک نیت کر لیتے ہیں، تو ایک ہی نماز کے اندر 2 نیت کرنے کی وجہ سے 2 نمازوں کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ لیکن اسی سنت کے اندر اگر آپ فرض نماز کی نیت کرتے ہیں، یعنی کہ نماز فجر کی نیت کرتے ہیں، تو پھر یہ آپ کی یہ نماز نہیں ہوگی اور 2 نمازوں کا آپ کو ثواب نہیں مل سکتا ہے۔ لیکن تحیۃ المسجد نام کی جو ایک نماز ہے اس کو اور پھر سنت فجر کو دونوں کو ایک نیت کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو 2 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ ان چیزوں کو اگر ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو جاننے کے ساتھ ساتھ ہمیں کم عبادت کے اندر زیادہ ثواب ملتا ہے، لہذا کوشش یہ کریں کہ ہم کم عمل کے اندر زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی ہماری نیت ہو۔ تو وقت کچھ زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے یہ چیز جو ہم نے آج جاننے کی کوشش کی ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ جو بھی کچھ بات آئی ہیں عام طریقے سے اس کے اوپر سوال کیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ پوچھتے ہیں اس کے تعلق سے، اور پھر سنت فجر اور تحیۃ المسجد اور شوال کے 6 روزے اور رمضان کے چھٹے ہوئے روزے، اس طریقے سے جو بھی احکام آئے ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں، اس کو خود ہم سیکھیں گے اور دوسرے کو بھی سکھائیں گے۔ آخر میں بات یہ کہنی ہے کہ یہ جو ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں اور دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، اس میں بہت ہی برکت ہے، اور آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر علماء کرام آتے ہیں، اللہ رب العالمین جزائے خیر دے شیخ صفات صاحب کو کہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ بہت ہی بڑی چیز آپ لوگوں کے سامنے اسٹارٹ کر کے رکھا ہے، جس سے آپ لوگ دین بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر جو کہنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں جو تشریف لاتے ہیں اور یہ درس کا سلسلہ جاری ہے، تو یہاں جو آپ لوگ سیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہی ہیں، لیکن اس وجہ سے یہ جو ریکارڈ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے یوٹیوب پہ ڈال کر کے اس سے ہزاروں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو گویا کہ اس کا ذریعہ آپ لوگ ہیں، اور یہ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس صدقہ جاریہ میں، اس کار خیر میں اور ثواب کا کام میں آپ لوگ بھی برابر کے شریک ہیں، لہذا یہاں جو آپ لوگ بیٹھتے ہیں اسے معمولی نہیں سمجھیں، بلکہ یہاں جو بیٹھنے کا مجلس کی جو برکتیں ہیں وہ برکتیں آپ کو تو ملتی ہی ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، لہذا آپ لوگ اس مجلس کو ہرگز نہ چھوڑیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں حاضر ہونے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین جزائے خیر دے۔ ہمارے بھائی یہ ریکارڈ کرتے ہیں اور ریکارڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو ڈالتے بھی ہیں، تو لہٰذا اب ان کی اس کوشش کے ذریعے جو عالم یہاں پہ درس دیتے ہیں وہ، اور جو اس مجلس کے اندر حاضر ہوتے ہیں وہ، ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کا نیک بدلہ عطا فرمائے،
اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔